بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة علی من لا نبی بعد۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا خواب۔ کہتے ہیں کہ اس رات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خواب دیکھا کہ عمرو بن عاص مع اپنے ساتھیوں کے ایک تنگ و تاریک گھاٹی کے اندر سخت پریشانی کی حالت میں ہے۔ انہوں نے ارادہ کیا کہ میں اس سے نکلوں۔ آپ نے گھوڑوں کو مہمیز کیا اور آپ کی فوج نے بھی آپ کا اتباع کی۔ آپ یہاں سے نکلے اور اچانک ایک ایسے سرسبز و شاداب مقام پر پہنچ گئے کہ جو بہت زیادہ وسیع اور تر و تازہ مقام تھا۔ آپ نے یہاں پڑاؤ کیا اور اس جگہ انہیں بہت آرام ملا۔ اس خواب کو دیکھ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بہت خوش ہوئے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے تعبیر دی کہ مسلمانوں کو انشاءاللہ فتح ہوگی، مگر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شروع میں عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی فوج کو بہت دقت کا سامنا ہوگا اور بعد میں کامیابی ہوگی۔ واقعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ زمانۂ جاہلیت نیز زمانۂ اسلام میں ہمیشہ سے معمول تھا کہ تجارت پیشہ لوگ تجار ملک شام سے گیہوں، جو، روغن، زیتون، منقی، سیب، انجیر لا کر مدینہ طیبہ میں فروخت کیا کرتے تھے۔ جس زمانے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ لشکر اسلام کی ترتیب اور فوج کی روانگی کا سامان فرما رہے تھے، اس وقت بھی یہ تجار آئے ہوئے تھے۔ ایلا اور فلسطین کے متعلق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو جو احکام فرمائے تھے انہوں نے بھی سنے تھے۔ ہرقل بادشاہ روم سے جا کر انہوں نے یہ خبر نیز حالات جنگ تبوک جس میں مشرکین کو ہزیمت ہوئی تھی سب بیان کر دیے۔ ہرقل نے تمام ارکان دولت، ماہرین فن حرب اور پادریوں کو جمع کر کے انہیں اس خبر سے مطلع کیا اور کہا، اے بنی اصفر، یہ وہی معاملہ اور قصہ ہے جس کی خبر میں مدت سے تم کو دیا کرتا تھا۔ اس نبی کے اصحاب یقیناً یہ میرا تاج و تخت چھین لیں گے اور وہ وقت بہت قریب ہے جب کہ وہ اس ملک کے مالک ہو جائیں گے۔ تبوک میں جو تمہاری فوج تھی وہ کاٹ ڈالی گئی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمہاری طرف لشکر روانہ کر دیا ہے، اسے عنقریب پہنچا ہی سمجھو۔ اس وقت مناسب یہی ہے کہ تم خود دار بن جاؤ، اپنے دین اور شریعت، اہل و عیال اور جان و مال کی حفاظت کے واسطے دل کھول کر لڑو۔ اگر اس وقت تم سستی کر گئے تو یاد رکھو کہ عرب قوم تمہارے ملک کی مالک اور مال پر قابض ہو جائے گی۔ یہ سن کر تمام کے تمام تبوک کے مقتول کو یاد کر کے رونے لگے۔ ہرقل ان کا رونا دیکھ کر بولا، مرد ہو کر روتے ہو، اس کو چھوڑو ورنہ رونا مرد عورتوں کا کام ہے۔ تمہیں چاہیے کہ اجنادین کے مقام پر اپنی جمعیت قائم کرو۔ ہرقل کے وزیر نے کہا، ہماری خواہش ہے کہ آپ ہمارے سامنے ان لوگوں کو بلا کر جنہوں نے آپ کو اس بات کی خبر دی ہے دریافت کرے۔ ہرقل نے حکم دیا اور ایک سپاہی ایک نصرانی کو جو قوم لحم سے تھا لے کر حاضر ہوا۔ ہرقل نے دریافت کیا کہ تجھے مدینہ طیبہ چھوڑے ہوئے کتنے دن ہوئے؟ اس نے کہا 25 روز۔ ہرقل نے کہا، مسلمانوں کا سردار کون شخص ہے؟ نصرانی نے جواب دیا کہ سردار عرب کا نام ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ انہوں نے ایک لشکر مرتب کر کے تمہارے ملک کی طرف روانہ کر دیا ہے۔ میں نے ان لوگوں کو اچھی طرح دیکھا ہے، بڑے چست و چالاک، مستعد اور مضبوط آدمی ہے۔ ہرقل نے کہا، تو نے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دیکھا یا نہیں؟ اس نے کہا، ہاں دیکھا ہے، انہوں نے تو خود مجھ سے ایک چادر 4 درہم کو خرید کر اپنے شانوں پر ڈالی تھی۔ وہ ایک معمولی آدمی کی طرح بلا کسی امتیاز اور فرق کے صرف 2 کپڑوں کے اندر بازاروں میں پھرتے رہتے ہیں۔ لوگوں کے حقوق کی نگرانی کر کے کمزور شخصوں کا حق قوی لوگوں سے دلاتے رہتے ہیں۔ ہر معاملے میں قوی اور ضعیف ان کے نگاہ میں یکساں ہیں۔ اس کے بعد ہرقل نے کہا، اچھا ان کا حلیہ بیان کرو۔ کہا کہ ان کا قد لمبا، گندم گو رنگ، رخسار ہلکے اور پتلے ہے، انگلیوں کے جوڑ کشادہ اور آپ کے اگلے دانت نہایت خوبصورت ہے۔ ہرقل یہ سن کر ہنس پڑا اور کہا کہ یہ تو وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہے جو ہم نے اپنی کتابوں میں لکھا دیکھا ہے کہ آپ کے بعد امر خلافت ایسے ایسے شخص کے سپرد ہوگا۔ نیز ہماری کتاب میں یہ بھی موجود ہے کہ اس شخص کے بعد جو دوسرا شخص منصب خلافت پر قائم ہوگا
وہ سیاہ چشم، دراز قد، گندمی رنگ شیر ببر کے مانند ہوگا، اور اس شخص کے ہاتھ میں فتح اور دشمنوں کی جلاوطنی ہوگی۔ نصرانی بولا کہ ایسے شخص کو بھی میں نے ان کے ہمراہ دیکھا ہے اور وہ کسی وقت ان سے جدا نہیں ہوتا۔ ہرقل نے کہا کہ مجھے کامل یقین ہو گیا، میں نے پہلے ہی رومیوں کو سمجھایا تھا اور فلاح و بہبود کی دعوت دی تھی، مگر میری ایک نہ سنی اور اطاعت سے انکار کر دیا۔ اب رومی بہت جلد سوریا سے نکال دیے جائیں گے۔ اس کے بعد ہرقل نے سونے کی ایک صلیب بنوا کر سردار لشکر روبیس نامی کو دے کر کہا کہ میں اپنے تمام لشکر پر تجھے حاکم مقرر کرتا ہوں، تو بہت جلد افواج اسلام تک پہنچ کر فلسطین کو ان کے قبضے اور تصرف سے روک دے، کیونکہ یہ ایک بہت خوبصورت فراح شہر ہے، بلکہ ہماری عزت اور سلطنت اسی کی بدولت ہے۔ روبیس اسی روز لشکر کو مرتب کر کے اجنادین کی طرف روانہ ہو گیا۔ واغدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس وقت حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ علق کو ہوتے ہوئے فلسطین پہنچے، آپ کے تمام جانور کمزور اور لاغر ہو گئے تھے۔ آپ نے ایک نہایت سرسبز مقام دیکھ کر پڑاؤ کیا اور اون گھوڑوں کو چرنے چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے ان کی تکن اور لاغری جاتی رہی۔ ایک روز مہاجرین و انصار رحم اللہ تعالیٰ نے جمع ہو کر لڑائی کے متعلق مشورہ کیا تھا کہ اچانک عامر بن عدی، جو ایک برگزیدہ اور بزرگ مسلمان تھے، پہنچے، اور چونکہ اکثر ان کے عزیز و اقارب شام میں رہتے تھے، جن کے پاس یہ اکثر آیا جایا کرتے تھے، اس لیے یہ شام کے شہروں اور راستوں سے خوب واقف تھے، اور اس وقت بھی آپ وہی سے تشریف لا رہے تھے۔ مسلمانوں نے آپ کو دیکھ کر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کیا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا چہرہ متغیر دیکھ کر فرمایا، عامر، کیا بات ہے، کیوں گھبرائے ہوئے ہو؟ آپ نے جواب دیا کہ میرے پیچھے پیچھے رومیوں کا ایک لشکر جو نہایت عمدہ گھوڑوں پر سوار ہے، کانٹے اور درختوں کو کھینچتا اور کاٹتا چلا آ رہا ہے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم نے تو مسلمانوں کے دلوں میں کفار کا رعب بھر دیا۔ ہم اللہ تعالیٰ جل جلالہ سے ان کے مقابلے میں مدد مانگتے ہیں، یہ بتلاؤ کہ تم نے ان کی کس قدر فوج کا اندازہ لگایا ہے؟ عامر نے جواب دیا کہ یا امیر، میں نے ایک بہت بلند پہاڑ پر چڑھ کر ان کے لشکر کا اندازہ کیا تھا۔ وادی الاحمر جو فلسطین میں ایک بہت بڑا مقام ہے، ان کی نشانوں، نیزوں اور صلیبوں سے پٹا پڑا تھا۔ میرے رائے میں 1,00,000 آدمیوں سے وہ کسی طرح کم نہیں، مجھے اسی قدر معلوم ہو سکا ہے، اور بس اس کے بعد انہوں نے اس کی معافی چاہی جس سے مسلمانوں کی گھبرا جانے کا اندیشہ تھا۔ والسلام۔